بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ سبھی حضرات اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایمان و صحت اور عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم ایک نہایت اہم اور ہر مسلمان کی روزمرہ عبادت سے متعلق موضوع پر گفتگو کریں گے، اور وہ ہے نماز، آنکھیں کھول کر پڑھنا۔ بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نماز کے دوران آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے یا بند کرنی چاہیے، یا آنکھیں بند کرنا زیادہ خشوع و خضوع کی علامت ہے یا سنت مبارکہ آنکھیں کھول کر نماز ادا کرنا ہے۔ ناظرین کرام، اسلام نے عبادت کے ہر پہلو میں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا حکم دیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ اسی لیے نماز کا ہر طریقہ، ہر حرکت اور ہر ادب ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے سیکھنا چاہیے۔ احادیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اپنی نگاہ سجدے کی جگہ پر رکھتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھیں بند نہیں فرماتے تھے بلکہ آنکھیں کھلی رکھ کر سجدہ گاہ کی طرف توجہ فرماتے تھے۔ فقہاء کرام نے بھی یہی بیان کیا ہے کہ بلا ضرورت آنکھیں بند کرنا مکروہ سمجھا گیا ہے، کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول کے خلاف ہے۔ البتہ اگر سامنے ایسی چیز موجود ہو یا انسان کی توجہ کو منتشر کر رہی ہو اور خشوع و خضوع ختم ہو رہا ہو تو بعض اہل علم نے ایسی صورت میں آنکھیں بند کرنے کی گنجائش بیان کی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اصل سنت آنکھیں کھول کر نماز پڑھنا اور نظریں سجدے کی جگہ پر رکھنا ہے، تاکہ دل، دماغ اور جسم صلی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہے۔ عزیز ناظرین، نماز صرف جسمانی حرکات کا نام نہیں، بلکہ یہ بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان محبت، عاجزی اور بندگی کا عظیم رشتہ ہے۔ جب بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو گویا وہ اپنے رب کے سامنے حاضر ہوتا ہے، اسی لیے اسے ہر وہ کام چھوڑ دینا چاہیے جو اس کی توجہ کو اللہ تعالیٰ سے ہٹا دے۔ آنکھیں کھول کر سجدے کی جگہ پر نظر رکھنا بھی اسی خشوع کا ایک اہم ذریعہ ہے، کیونکہ اس سے انسان کی توجہ ادھر ادھر نہیں بھٹکتی، دل میں عاجزی پیدا ہوتی ہے اور نماز کی کیفیت مزید بہتر ہو جاتی ہے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ نماز میں نگاہوں کا ادب بھی نماز کے حسن کا حصہ ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آنکھیں بند کرنے سے زیادہ خشوع حاصل ہوتا ہے، لیکن اگر سنت کے مطابق آنکھیں کھول کر سجدے کی جگہ پر نگاہ رکھی جائے تو یہی طریقہ زیادہ افضل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کو اسی طرح ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائی، کیونکہ کامیابی، سکون، برکت اور آخرت کی نجات اسی سنت کی پیروی میں ہے۔ محترم ناظرین کرام، آئیے اب اس موضوع کو مزید گہرائی سے سمجھتے ہیں کہ نماز میں آنکھیں کھول کر رکھنے کی حکمت کیا ہے اور شریعت نے اسلامیہ نے اس کی اتنی اہمیت کیوں بیان فرمائی ہے۔ جب ایک مومن نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ دنیا کے تمام مشاغل اور فکروں کو پیچھے چھوڑ کر اپنے رب کریم کے حضور حاضر ہوتا ہے۔ اسی لیے نماز میں ہر حرکت، ہر لفظ اور ہر انداز کا ایک مقصد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہمارے لیے کامل نمونہ ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو نہایت باریکی سے دیکھا اور امت تک پہنچایا۔
انہی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اپنی نگاہ سجدے کی جگہ پر رکھتے تھے اور پوری توجہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف ہوتی تھی۔ فقہاء امت نے اسی بنا پر لکھا ہے کہ بلا ضرورت آنکھیں بند کرنا پسندیدہ عمل نہیں، کیونکہ اصل طریقہ وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ البتہ اگر سامنے کوئی ایسی چیز ہو جو دل و دماغ کو نماز سے ہٹا رہی ہو، مثلا چمکتی ہوئی روشنی، تصویریں، غیر ضروری حرکت یا کوئی ایسا منظر جس سے خشوع متاثر ہو، تو بعض اہل علم نے ایسی صورت میں آنکھیں بند کرنے کی اجازت دی ہے تاکہ نماز کی یکسوئی برقرار رہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اصل مقصد خشوع و خضوع ہے، لیکن جب کوئی رکاوٹ نہ ہو تو سنت یہی ہے کہ آنکھیں کھلی رہیں اور نگاہ سجدے کی جگہ پر ہو۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کامیاب مومنوں کی پہلی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ اپنی نمازوں میں عاجزی اور خشوع اختیار کرتے ہیں۔ خشوع صرف ظاہری سکون کا نام نہیں بلکہ دل کی کیفیت کا نام ہے، جس میں بندہ اپنے رب کی عظمت کو محسوس کرتا ہے، اس کی رحمت کی امید رکھتا ہے، اس کے عذاب سے ڈرتا ہے اور پوری توجہ کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے۔ جب انسان اپنی نظریں سجدے کی جگہ پر رکھتا ہے تو اس کے خیالات منتشر ہونے کے امکانات کم ہو جاتے ہیں، ادھر ادھر دیکھنے کی عادت ختم ہوتی ہے اور دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت مزید راسخ ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ نماز میں آسمان کی طرف دیکھنا یا دائیں بائیں نظر گھمانا مکروہ ہے، بلکہ بعض احادیث میں اس سے سختی کے ساتھ منع فرمایا گیا ہے، کیونکہ یہ نماز کے ادب اور خشوع کے خلاف ہے۔ آج کے دور میں موبائل فون، ٹیلی ویژن، روشن اسکرینیں اور دیگر دنیاوی مشغولیات انسان کی توجہ کو منتشر کر دیتی ہیں، اس لیے نماز سے پہلے ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو الگ کر لینا، موبائل کو خاموش کر دینا اور ایسی جگہ نماز پڑھنا جہاں سکون ہو، خشوع پیدا کرنے میں بہت مددگار ثابت ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، نماز اللہ تعالیٰ کی سب سے عظیم عبادتوں میں سے ایک ہے، اور اگر ہم اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ادا کریں تو انشاءاللہ اس کا نور ہمارے دل، ہمارے گھر، ہماری اولاد اور ہماری پوری زندگی میں ظاہر ہوگا۔ محترم ناظرین کرام، اب ایک نہایت اہم سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نماز میں آنکھیں بند کر لیتا ہے تو کیا اس کی نماز نہیں ہوتی؟ اس مسئلے کو صحیح انداز میں سمجھنا ضروری ہے تاکہ ہم نہ افراط میں مبتلا ہوں اور نہ تفریط میں۔ جمہور فقہاء کرام نے بیان کیا ہے کہ بلا ضرورت آنکھیں بند کرنا سنت کے مطابق نہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں آنکھیں کھول کر سجدے کی جگہ پر نگاہ رکھنے کا طریقہ ثابت ہے۔ تاہم اگر کسی شخص کے سامنے ایسی چیز موجود ہو جو اس کی توجہ کو مسلسل اپنی طرف کھینچ رہی ہو، جیسے رنگ برنگے نقش و نگار، تیز روشنی، حرکت کرتی ہوئی اشیاء یا کوئی ایسا منظر جس سے خشوع ختم ہو رہا ہو، تو بعض اہل علم نے ایسی صورت میں آنکھیں بند کرنے کی اجازت دی ہے تاکہ نماز کی روح یعنی خشوع و خضوع برقرار رہے۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اسلام آسانی اور حکمت کا دین ہے، لیکن جہاں کوئی ضرورت نہ ہو وہاں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو اختیار کرنا بہتر اور افضل ہے۔ ناظرین کرام، ذرا تصور کیجئے کہ آپ اپنے رب کریم کے سامنے کھڑے ہیں، وہ رب جس نے آپ کو زندگی دی، ایمان عطا فرمایا، بے شمار نعمتوں سے نوازا، آپ کی دعائیں سنتا ہے اور آپ کے دل کے ہر حال کو جانتا ہے۔ ایسی عظیم ہستی کے سامنے کھڑے ہو کر اگر دل دنیا کے خیالات میں بھٹکتا رہے
نظریں ادھر ادھر گھومتی رہیں اور توجہ منتشر ہو جائے تو نماز کی لذت اور اس کا اصل مقصد حاصل نہیں ہو پاتا۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں سکون، وقار اور توجہ کی تعلیم دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اطمینان سے کرتے، سجدہ اطمینان سے کرتے اور رکن کو مکمل ادا فرماتے۔ نماز صرف الفاظ پڑھنے کا نام نہیں بلکہ دل کی حاضری، جسم کا سکون اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس بھی نماز کا حصہ ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب بندہ اپنی نگاہ سجدے کی جگہ پر رکھتا ہے تو دل کو بھی یکسوئی حاصل ہوتی ہے اور شیطان کے وسوسے نسبتاً کم ہوتے ہیں۔ آج کے زمانے میں شیطان انسان کو نماز سے غافل کرنے کے لیے مختلف راستے اختیار کرتا ہے، کبھی دنیاوی فکر، کبھی کاروبار، کبھی موبائل فون، کبھی مستقبل کی پریشانیاں اور کبھی ماضی کی یادیں۔ ایسے وقت میں سنت کے مطابق نماز ادا کرنا اور ہر ممکن کوشش کرنا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے ایک عظیم عبادت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ نماز سے پہلے وضو خوب اطمینان سے کریں، اذان کا جواب دیں، مسنون دعائیں پڑھیں، نماز کی جگہ کو صاف ستھرا رکھیں، موبائل فون کو خاموش کر دیں اور دل میں یہ احساس پیدا کریں کہ شاید یہ میری زندگی کی آخری نماز ہو۔ جب انسان اس کیفیت کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے تو اس کی نماز میں خشوع پیدا ہوتا ہے، آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، دل نرم ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، کامیاب وہی شخص ہے جو اپنی نماز کی حفاظت کرتا ہے، کیونکہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز ہی کا حساب لیا جائے گا۔ اگر نماز درست ہوئی تو باقی اعمال کے درست ہونے کی بھی امید ہے، اور اگر نماز میں کوتاہی ہوئی تو انسان کو بہت نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نماز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ادا کریں، آنکھیں کھول کر سجدے کی جگہ پر نگاہ رکھیں، دل کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے آباد کریں اور ہر رکعت کو پوری عاجزی، محبت اور اخلاص کے ساتھ ادا کریں۔ محترم ناظرین کرام، آئیے اب نماز میں آنکھیں کھول کر پڑھنے کے روحانی فوائد، اس کی حکمت اور ہمارے عملی زندگی پر اس کے اثرات کو مزید تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ نماز صرف چند منٹ کی عبادت نہیں بلکہ یہ ایک مومن کی پوری زندگی کو سنوارنے والی عبادت ہے۔ جب بندہ اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اپنی نگاہ سجدے کی جگہ پر رکھتا ہے اور اپنے دل کو ہر دنیاوی خیالات سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت، عظمت اور خوف پیدا ہوتا ہے۔ یہی کیفیت خشوع کہلاتی ہے، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انہی اہل ایمان کو کامیاب قرار دیا ہے جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک نماز ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں نہایت سکون، وقار اور یکسوئی کے ساتھ کھڑے ہوتے، رکوع اور سجدہ مکمل اطمینان سے ادا فرماتے اور نگاہ سجدے کی جگہ پر رکھتے تھے۔ یہی طریقہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے سیکھا اور پوری امت تک پہنچایا۔ اس لیے ایک سچے مسلمان کی خواہش ہونی چاہیے کہ وہ اپنی نماز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے زیادہ سے زیادہ قریب لے آئے۔ افسوس کی بات ہے کہ آج بہت سے لوگ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن جلدی جلدی بغیر توجہ کے اور کبھی ادھر ادھر دیکھتے ہوئے نماز ادا کر لیتے ہیں۔ اس طرح نماز کا ظاہری فرض تو ادا ہو جاتا ہے لیکن وہ روحانی کیفیت، دل کا سکون اور اللہ تعالیٰ سے قرب کا احساس حاصل نہیں ہو پاتا جس کے لیے نماز فرض کی گئی ہے۔ اگر ہم ہر نماز سے پہلے چند لمحے یہ سوچ لیں کہ میں اس وقت اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے والا ہوں، شاید
یہ میری زندگی کی آخری نماز ہو تو یقیناً ہمارے دل کی کیفیت بدل جائے گی۔ نماز میں آنکھیں کھول کر سجدے کی جگہ پر نظر رکھنا اسی یکسوئی کو مضبوط کرتا ہے، کیونکہ اس سے انسان کی توجہ منتشر نہیں ہوتی اور وہ غیر ضروری چیزوں کو دیکھنے سے محفوظ رہتا ہے۔ اگر کبھی کسی مسجد یا گھر میں سامنے ایسی چیز موجود ہو جو بار بار توجہ ہٹا رہی ہو تو پہلے کوشش کرنی چاہیے کہ اس رکاوٹ کو دور کیا جائے۔ مثلا تصویر کو ہٹا دیا جائے، چمکتی ہوئی چیز کو ایک طرف کر دیا جائے، یا ایسی جگہ نماز پڑھی جائے جہاں سکون ہو۔ اگر یہ ممکن نہ ہو اور خوشی بری طرح متاثر ہو رہا ہو تو بعض اہل علم نے ضرورت کے تحت آنکھیں بند کرنے کی گنجائش بیان کی ہے، لیکن اسے معمول بنانا درست نہیں، کیونکہ سنت کا طریقہ آنکھیں کھول کر نماز ادا کرنا ہے۔ ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ عبادت کی قبولیت صرف ظاہری اعمال پر نہیں بلکہ اخلاص، اتباع سنت اور دل کی حاضری پر بھی موقوف ہے۔ جب بندہ سنت کے مطابق نماز ادا کرتا ہے تو اس کی نماز اس کے گناہوں کے لیے کفارہ بنتی ہے، اس کے دل کو سکون ملتا ہے، اس کے اخلاق میں بہتری آتی ہے، اس کے گھر میں برکت نازل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے خیر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی نماز کی حفاظت کرے، اس کے آداب کو سیکھے، اپنے بچوں کو بھی نماز کا صحیح طریقہ سکھائے اور خود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نماز ادا کرنے کی کوشش کرے۔ محترم ناظرین کرام، آج کی گفتگو کے اختتام پر آئیے ہم اس پورے موضوع کا خلاصہ اپنے دلوں میں بسا لیں۔ نماز اللہ تعالیٰ کی سب سے عظیم عبادتوں میں سے ایک ہے۔ یہ دین کا ستون، مومن کی معراج اور بندے اور اس کے رب کے درمیان سب سے مضبوط تعلق ہے۔ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ دنیا کے بادشاہ کے سامنے نہیں بلکہ زمین و آسمان کے مالک رب العالمین کے حضور کھڑا ہوتا ہے۔ اس لیے نماز کا ہر عمل سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہونا چاہیے۔ نماز میں آنکھیں کھول کر سجدے کی جگہ پر نگاہ رکھنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول سے ثابت ہے اور اسی میں خشوع یکسوئی اور نماز کے آداب کی تکمیل ہے۔ بلا ضرورت آنکھیں بند کرنا سنت نہیں، البتہ اگر کوئی ایسی چیز موجود ہو جو نماز میں بار بار توجہ ہٹا رہی ہو اور خشوع ختم ہو رہا ہو تو بعض فقہاء کرام نے ضرورت کے تحت اس کی گنجائش بیان کی ہے۔ اس لیے ہمیں نہ دوسروں پر سختی کرنی چاہیے اور نہ ہی بغیر علم کے کسی کو غلط کہنا چاہیے، بلکہ ہمیشہ قرآن و سنت اور معتبر اہل علم کی رہنمائی کو اختیار کرنا چاہیے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ اگر آج کی نماز ہماری زندگی کی آخری نماز ہو تو کیا ہم اسے اسی طرح جلدی ادا کریں گے؟ کیا ہم اس میں ادھر ادھر دیکھیں گے؟ کیا ہمارا دل دنیا کے خیالوں میں گم رہے گا؟ یقیناً نہیں۔ ہم پوری عاجزی، محبت اور اخلاص کے ساتھ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ یہی کیفیت ہر نماز میں پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نماز صرف فرض ادا کرنے کا نام نہیں بلکہ یہ دل کی اصلاح، روح کی پاکیزگی، گناہوں کی معافی، رحمت الہی کے حصول اور جنت کی طرف لے جانے والا عظیم راستہ ہے۔ جب انسان اپنی نگاہ سجدے کی جگہ پر رکھتا ہے، قرآن کی تلاوت پر غور کرتا ہے، رکوع اور سجدہ اطمینان سے ادا کرتا ہے اور ہر دعا دل سے مانگتا ہے تو نماز اس کے لیے سکون، رحمت اور نور بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو پسند فرماتا ہے جو اخلاص کے ساتھ اس کی عبادت کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتے ہیں۔
آخر میں ہم سب اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنے والا بنا، ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع، اخلاص اور یکسوئی عطا فرما، ہمیں اپنے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نماز ادا کرنے کی توفیق دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے والدین، اہل خانہ اور تمام مسلمانوں پر اپنی رحمت نازل فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور فرما، بے روزگاروں کو حلال رزق عطا فرما، قرض داروں کے قرض ادا فرما، ہماری دنیا و آخرت کو سنوار دے اور ہمیں ایمان کے ساتھ زندگی گزارنے اور ایمان ہی پر خاتمہ نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین کرام، اگر آپ کو آج کی یہ معلومات مفید لگے تو اس ویڈیو کو ضرور پسند کریں، اپنے عزیزوں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نماز ادا کرنے کی اہمیت کو سمجھ سکیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ قرآن و سنت کی روشنی میں ایسی مزید معلوماتی اور اصلاحی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ اللہ تعالی آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آپ کی ہر جائز دعا قبول فرمائے اور ہمیں ہمیشہ حق بات سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔